السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. قرض لینا ایک جائز عمل ہے. ایسے ناگزیر حالات پیدا ہوں، کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کوئی بیماری کی صورتحال پیدا ہوئی ہو، یا روزی کے لیے سرمایے کی ضرورت ہو، ان حالات میں اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوست برادر سے، ہمسایوں سے قرض لینا جائز قرار دیا گیا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ قرض کے لیے جو رقم لی جائے اتنی ہی رقم واپس لوٹانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جو قرض دیتے ہیں انہیں احسان نہیں جتانا چاہیے. احسان جتانے سے ایک تو انہوں نے جو یہ کار خیر کیا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ جن شرائط پر لیا جائے، یعنی کب لوٹایا جائے گا، اس کی مدت کتنی ہوگی، یا ضرورت پیش آئے تو جس نے قرض دیا ہے وہ اپنی رقم کو مانگ سکتا ہے. اس طرح کی جو شرائط ہے، جو شرائط طے کی گئی ہوں اس کے مطابق قرض جو ہے وہ لوٹا دینا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اسے اپنے ہی پیسے مانگنے کے لیے بھکاری بن کر بار بار ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ سیٹھ بن کر بار بار تاریخ پر تاریخ دیتا ہے. اور اسی لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ قرض ایک ایسی کینچی ہے کہ جو دوستی کے بندھن کو کاٹ دیتی ہے. لیکن یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے کہ جب قرض لینے والا حسب وعدہ قرض لوٹاتا نہیں ہے. آج کل ایک اور چلن بہت بڑھ گیا ہے قرض لینے کے لیے، خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے، اور ان میں بھی ایسی فیملی کہ جہاں پر مرد جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، عورتیں محنت مزدوری کرتی ہیں، یا مرد کام کرتے ہیں لیکن وہ گزارے کے لیے ناکافی آمدنی ہوتی ہے. اور ایسی صورتحال میں جب کوئی اس طرح کے ناگزیر حالات پیدا ہوتے ہیں تب عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس جو بھی معمولی زیور ہے، چاندی ہے، سونا ہے، وہ رہن رکھ کر پیسے لاتی ہیں، اور یہ پیسے، یہ رقم وہ سود پر لاتی ہیں. اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ سود یا اس رقم کو لوٹا نہیں پاتے، یا صرف سود لوٹاتے ہیں، رقم نہیں لوٹا پاتے، تو ان کا وہ جو زیور ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے جن کے پاس انہوں نے اس کو رہن رکھا ہے. اکثر ہم نے غریب بستیوں کے باہر سونار کی ایسی قطار بند دکانیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے نانا دھیرنار. ایک اور صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے جس کا چلن آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بینکیں اور ایسی فنانس کمپنیاں وہ بہت معمولی شرائط پر لون دے رہی ہیں اور تگڑا سود وصول کر رہی ہیں. ہوم لون کے نام پر، وہیکل لون کے نام پر، پرسنل لون کے نام پر بہت آسانی سے یہ لون افراد کو مل جاتی ہے، ضرورت مند کو مل جاتی ہے. اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تب بھی چونکہ وہ لون آسانی سے مل رہی ہے تو لالچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پر جو پرسنل لون یا وہیکل لون لیتے ہیں وہ اس لالچ میں آ کر لے لیتے ہیں کہ آسانی سے انہیں
وہ لون مل جاتی ہے۔ لیکن جب اس رقم کو لوٹانے کی نوبت آتی ہے، جو قسطیں ہوتی ہیں اور اس پر جو تگڑا سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ایک انداز کے مطابق جب وہ رقم پوری لوٹا دی جاتی ہے تو سود کے ساتھ وہ رقم دوگنی ہو جاتی ہے۔ اتنا پیسہ ان کو واپس لوٹانا پڑتا ہے سود کی وجہ سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہفتے بھرنے کے لیے، یہ قسطیں بینکوں میں یا فنانس کمپنی کو دینے کے لیے ان کی آمدنی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، ان کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھانے پڑتے ہیں، بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، دھوکے سے پیسہ کہیں سے کمانا پڑتا ہے، جھوٹ بول کر پیسہ کمانا پڑتا ہے، اور کسی طرح سے بھی وہ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر اس طرح کی جو لون لی جاتی ہے وہ لون شادی بیاہ پر خرچ کرنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے بھی یہ لون لی جاتی ہے۔ سود پر پیسہ لیا جاتا ہے اور جب لوٹانے کی نوبت آتی ہے تب انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے قرض کے تعلق کو لے کر۔ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ۔ ڈیبٹ کارڈ جو ہوتے ہیں اس کا استعمال اگر فرد کرتا ہے تو وہ تو اس کا اپنا پیسہ بینک میں جمع ہوتا ہے اور وہی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک نفسیات ہے کہ جب ہم جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرتے ہیں تو بندہ اپنا ہاتھ روک ہی لیتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ جیب سے پیسہ خرچ نہیں کر رہا، اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے وہ خرچ کر رہا ہے، تو پھر وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے۔ اور جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ تو ایک بہت بڑی مصیبت بن کر، ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، مال میں شاپنگ کرنے گئے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، خرچ کر لیا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، ہم نے خرچ کر لیا۔ یہاں پر مجھے ایک بات اور کہنی ہے۔ آج کل اشتہار آتے ہیں، جاہرات آتی ہے، 0% انٹرسٹ پر فلاں 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 چیزیں مل رہی ہیں، اور فرد جب 0% انٹرسٹ سنتا ہے تو فریز ہے، ٹی وی ہے، الیکٹرانک سامان ہے، فرنیچر ہے، وہ لینے کے لیے دوڑ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مفت میں تقسیم کیا جا رہا ہو۔ امیر منائی کا ایک شعر ہے کہ گرہ سے کچھ نہیں جاتا پی بھی لے زاہد، گرہ سے کچھ نہیں جاتا پی بھی لے زاہد، ملے جو مفت تو قاضی کو بھی حرام نہیں۔ تو اس طرح سے جو 0% انٹرسٹ کی ایڈ آتی ہے اور لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے یہ مفت میں مل رہا ہو، 0% انٹرسٹ ہے، چلو یہ لے آئیں۔ گھر میں ٹی وی بھی ہے، فریز بھی ہے، چھوٹے اسکرین کا ٹی وی ہے تو بڑے اسکرین کا لے آئیں۔ الیکٹرانک سامان جن کی ضرورت ہے اور جن کی ضرورت نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ 0% انٹرسٹ پر ہے تو وہ لے آتے ہیں، لیکن ان کو وہ رقم تو لوٹانی ہے، اس کی قسطیں تو بھرنی ہیں۔ اس طرح کے جو قرض ہیں وہ فرد کے بجٹ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر مجھے پریم چند کی کہانی سوا سیر گیہوں یاد آتی ہے۔ شنکر نامی کسان جس کے دروازے پر ایک مہاتما آتے ہیں اور انہیں گیہوں کے آٹے کی روٹی کھلانے کے لیے وہ پروہت سے سوا سیر گیہوں مانگ کر لاتا ہے، اور پھر جب
اس کی فصل تیار ہوتی ہے اور اس میں جو پروہت کا حصہ جاتا ہے اس میں وہ کچھ زیادہ گیہوں دے کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے جو ان سے گیہوں ادھار لیے تھے وہ میں نے لوٹا دیا، سوا سیر گیہوں کا کیا حساب۔ لیکن جو پروہت ہے وہ مہاجر بن جاتا ہے اور 7 برس کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ سوا سیر گیہوں اس کا سود کے ساتھ وہ بڑھ کے 5 من گیہوں بن جاتے ہیں، اور اس کی قیمت وہ کچھ 60 روپے لگاتا ہے سود کے ساتھ، اور بہت محنت کر کے شنکر 1 سال میں 60 روپے تو لوٹا دیتا ہے، لیکن اس پر جو دوسرے 15 روپے سود کے چڑھ گئے ہیں وہ لوٹا نہیں پاتا، اور پھر زندگی بھر وہ اس مہاجن کے یہاں وہ سود کی رقم کے لیے مزدوری کرتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے۔ اور ٹریجڈی تو یہ ہے اس کہانی کی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو وہ رقم کے لیے مزدوری کرنی ہوتی ہے مہاجن کے گھر میں۔ تو جن لوگوں کو بڑا شوق ہے انٹرسٹ پر لون لینے کا، سود پر پیسہ لانے کا، اور یہ بینک اور فنانس کی جو کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ جو عام لوگ سود پر پیسہ دیتے ہیں ان کا سود تو اس سے بھی زیادہ تگڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم پیسہ لیتے ہیں تو ہم کو بہت آسان لگتا ہے اور چکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات بھی بنے ہیں، کیونکہ سود جو ہے وہ ایک راکشس ہے جو منہ پھاڑے رہتا ہے، اور وہ نہ صرف فرد کی خوشیاں اور اس کے آرام و سکون کو نگل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی تو فرد اپنے قرض کے بوجھ تلے ایسا دب جاتا ہے کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پریم چند کی یہ جو کہانی ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اگر ہماری چھوٹی موٹی کوئی ضرورت ہے تو اپنے دوست برادر سے اس کا مطالبہ کریں اور اس کو وقت پر لوٹا دیں۔ جتنی آمدنی ہے ہماری اسی کے مطابق ہم کو اپنے شوق پورے کرنے چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ کسی نے اگر شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیا ہے تو کرے، اس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ لاکھوں روپے خرچ کرے، کروڑوں روپے خرچ کرے۔ ہمارے پاس ہماری جو ہستی ہے اس کے مطابق ہم کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو بیجا رسم و رواج ہیں اس کے لیے ہم جو قرض لیتے ہیں اور جو سود پر قرض لیتے ہیں اسے بالکل نہیں لینا چاہیے، اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، اس کا انجام بہت برا آتا ہے۔ اس بات پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسلام میں قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کے لیے منع فرمایا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور کئی ایسی احادیث بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کہا ہے۔ قرآن مجید میں آل عمران سورت میں آیت نمبر 130 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔